بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 280 ہے اور اس سبق سے ہم سورۃ المطففین کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو آج کے سبق میں اس سورت کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سورۃ المطففین مکیۃ او مدنیۃ 36 آیۃ۔ سورہ مطففین جو ہے یہ مکی یا مدنی سورت ہے۔ اس کی آیات کی تعداد 36 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان سب پر مہربان ہے۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، الذین اذا اکتالوا، جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے اذا اکتالوا علی الناس، جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں، یستوفون تو پوری پوری لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ کسی کو ناپ کر یا تول کر، کالوہم ناپ کر، او وزنوہم یا تول کر دیتے ہیں، یخسرون تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ لیوم عظیم، ایک بڑے زبردست دن میں۔ عزیز طلبہ، سورۃ المطففین کے نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورت میں خاص طور پر ناپ تول میں کمی کرنے کی ممانعت بیان کی گئی ہے، اور مطففین جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو کہا جاتا ہے، اس لیے سورت کا نام بھی سورۃ المطففین ہے۔ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات اس کو مکی سورت کہتے ہیں اور بعض حضرات اس کو مدنی سورت کہتے ہیں، یعنی کہ جس طرح مصنف نے اشارہ کیا ہے مکیۃ او مدنیۃ، اس طرح مفسرین کے اختلاف ہے اس میں کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں سوائے 8 آیات کے باقی یہ صورت مدنی ہے، یعنی جو 8 آیات ہیں وہ ان الذین اجرموا سے لے کر آخر تک جتنی بھی آیات ہیں یہ مکی ہیں، باقی اس کی جتنی بھی آیات ہیں وہ مدنی ہیں۔ ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت منقول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے جو لوگ تھے وہ ناپ تول میں جو ہے وہ بہت زیادہ گڑبڑ کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ویل للمطففین نازل فرمائی۔ اس کے بعد ان کے ناپ تول میں ایک بہتری آ گئی، انہوں نے جو ہے وہ اس سے اعتراض کیا اور اپنے عمل کو بہتر کیا اور ناپ تول کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے لگے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اس کی ابتدائی آیات ہیں ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہاں یہ جو ابتدائی آیات ہیں اس کی یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، جبکہ جو آخری حصہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ جیسے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی 8 آیات، تو وہ آخری حصہ جو ہے وہ مکی ہے۔ تو اس روایت سے بھی اسی طرف جو ہے وہ اشارہ ملتا ہے کہ اس کی ابتدائی آیات جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی اور آخری آیات جو ہیں وہ مدینہ میں نازل ہوئی، اسی لیے مصنف نے اس اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یعنی لین دین میں خیانت سے کام لیتے ہیں، دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو ہے وہ وعید ذکر کی ہے۔
پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر جو ہے وہ کافروں کے احوال کا اور ان کے انجام کا اور اس طرح مومنین جو ہیں ان کے انعام اور اکرام کا بھی بیان ہے۔ جو لوگ مال بیچتے ہوئے جو ہے وہ کم ناپتے ہیں یا کم تولتے ہیں اور تولتے وقت ڈنڈی مار دیتے ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ پڑلے کو جھکا دیتے ہیں کسی بھی ذریعے سے، کوئی بھی ترکیب کر کے، کوئی بھی ہیلا کر کے، اور لوگوں سے مال لے لیتے ہیں، اور جب اپنی باری آتی ہے مال لینے کی تو اس صورت میں سامنے والے سے پورا پورا تلواتے ہیں اور پورا پورا نپواتے ہیں، یعنی کہ پوری پوری پیمائش کرواتے ہیں۔ ان لوگوں کو قیامت کی دن کی جو پیشی ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں یہ گمان نہیں ہے کہ انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے اس دن جس دن جو ہے وہ اپنے پروردگار کے سامنے، رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو ایسے دن جو ایک عظیم دن ہے، ایسے دن میں ان کے لیے ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ ذرا سی حقیر دنیا کے لیے جو ہے وہ اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت سے یہی پیغام دیا ہے۔ سب سے زیادہ جو ناپ تول میں کمی کا رجحان تھا وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں پایا جاتا تھا۔ وہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، ہلاک کر دیا، جیسا کہ سورۃ الشعراء میں اس کی تفصیل جو ہے وہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ناپ تول میں کمی کی وجہ سے ہلاک کیا۔ تو یہ بڑی ہی ہلاکت ہے، دنیا میں بھی اس کا وبال ہے، آخرت میں بھی وبال ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے سپرد کی گئی ہیں، یہ دونوں چیزیں تمہارے سپرد کی گئی ہیں، ان دونوں کے بارے میں گزشتہ امتیں ہلاک ہو چکی ہیں۔ تو لہٰذا ناپ تول میں کمی کر کے دنیا میں بھی وبال ہے اس کا اور آخرت میں بھی وبال ہوگا۔ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں دنیا میں یہ وبال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں اور اس کی برکت اٹھا لیتے ہیں۔ اور ناپ تول میں کمی کرنا چونکہ حرام ہے، اس کی کسی قسم اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ جھکا کر تولنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک شخص جو ہے وہ مزدوری پر تول رہا تھا، یعنی سامنے والے کا سامان زیادہ تھا مقدار میں، تو اس نے ایک بندہ ہائر کیا جو مزدوری پر جو ہے وہ اس کو تول کر دے رہا تھا۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھکا کر جو ہے وہ وزن کرو، جھکا کر تولو۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کرنا یہ دنیا میں بھی وبال ہے اور آخرت میں بھی وبال ہے۔ حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے یہ چیز، اور آخرت میں حقوق العباد جس کے ذمے ہوں گے وہ تو خسارے میں ہوگا۔ اسی طرح جس طرح جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، اسی طرح دیگر امور میں بھی کمی کرنا جو ہے وہ بھی گناہ کا کام ہے۔ جو کوئی ذمہ داری قبول کر لی ہے اس کو ہر شخص کو چاہیے کہ اسے پورے طریقے سے صحیح طریقے سے پورا کرے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھے، حقوق اللہ کا بھی خیال کرے۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ وہ نماز عصر سے فارغ ہوئے تو ایک شخص سے ان کی ملاقات ہوئی جو کہ نماز میں حاضر نہیں ہوا تھا۔ اس سے انہوں نے پوچھا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، کیوں بچھڑ گئے ہو؟ تو اس نے کچھ عذر پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے اپنے حصے میں کمی کر دی، یعنی جماعت کا جو ثواب ملنا تھا اس سے تو محروم ہو گیا اور تو نے اپنا نقصان کر لیا۔ تو لہٰذا جس طرح ناپ تول میں کمی جو ہے وہ نقصان ہے، ناپ تول میں کمی کرنے سے رزق میں کمی ہوتی ہے، رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے، آخرت میں بھی اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا، تو اس طرح دیگر امور میں بھی جو ہے وہ کمی بیشی کرنے سے ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ جس طرح نماز فرض ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے اور جماعت کا الگ ثواب ہے، تو اگر کوئی شخص جماعت سے نہیں پڑھتا تو اس کے ثواب میں کمی ہو جائے گی، تو اس سے اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ اسی طرح
दीगर जो अहकाम इलाहिया हैं, जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, उनमें भी जो है वो अगर किसी किस्म की कोई कमी कोताही होती है तो उसमें भी सवाब में कमी आएगी। और इसी तरह किसी के ज़िम्मे कोई हुकूमत का कोई काम है, कोई सरकारी काम है, या फिर जो है वो किसी इदारे का कोई काम है, जो इदारे में मुलाजमीन होते हैं उनका जो काम होता है और जितना वक्त तय किया उन्होंने उस वक्त की उनको तनख्वाह मिलती है, उसमें अगर कमी करेंगे तो भी जो है वो इसी के अंदर आएगा। इसी जो ये वईद है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, वो भी इसी में आएगा और ये वईद उनके लिए भी है। तो लिहाजा सही तरह से अपने आमाल को और अपने जो है वो कामों को और जो जिम्मेदारी है, जो हुकूक हैं, उनको अच्छे तरीके से पूरा करना चाहिए। तो इसी मुतफ्फिफीन की वईद के अंदर ये लोग भी आ जाएंगे। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या जो है वो उसको ये गुमान नहीं है, ये लोग ये नहीं सोचते कि उन्हें जिंदा करके उठाया जाएगा, यानी कि इनको जिंदा करके दोबारा इनसे पूछ कुछ होगी, इनसे जो है वो हिसाब किताब लिया जाएगा। तो हिसाब किताब का खौफ नहीं है एक ऐसे दिन का जिसमें जो कि एक अजीम दिन है, लियौमिन अजीम, ऐसे दिन में इनसे हिसाब किताब लिया जाएगा जो कि एक अजीम दिन है, यानी कि क़यामत का दिन मुराद है। लिहाजा जो लोग नाप तोल में कमी करते हैं या फिर अपने हुकूक पूरी तरह से अदा नहीं करते, तो उन लोगों को इस वईद से डरना चाहिए। क़यामत के दिन की हाजिरी से उनको डरना चाहिए कि अपने परवरदिगार के सामने खड़ा होना पड़ेगा, उसके सामने जो है वो जज़ा और सज़ा का फैसला होगा, अपने आमाल का हिसाब किताब देना होगा और एक बहुत ही बड़े दिन में उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा और उससे ना कोई बात पोशीदा है और ना ही कोई छुपी हुई है। वो बड़ा होलनाक दिन है और उस होलनाक दिन के अंदर जो है वो सख्त और मुसीबत के दिन के अंदर जो है वो उसको हिसाब किताब देना है। तो इसलिए अपने आमाल को, जो दुनिया में जो हुकूक ज़िम्मे हैं, उनको अच्छे तरीके से अदा करना चाहिए और पूरी जिम्मेदारी के साथ अदा करना चाहिए। अब इन आयात की तफसीर जलालैन मुलाहिज़ा हो, वैलुन कलिमतु अज़ाबिन अव वादिन फी जहन्नम। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं वैल जो है, इसके बारे में दो कौल हैं मुफस्सिरीन के। एक तो ये है कि कलमा अज़ाब है, वैलुन एक कलमा अज़ाब है, अव वादिन फी जहन्नम, या फिर ये कि ये एक जहन्नम की एक वादी का नाम है जिसमें नाप तोल में कमी करने वालों को डाला जाएगा। लिल मुतफ्फिफीन, हलाकत है, खराबी है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। अल्लदीना इज़ा इक्तालू अला आई मिनन नासी, कि जब लोगों से लेते हैं, अल्लदीना इज़ा इक्तालू अला आई मिनन नासी, यानी कि लोगों से लेते हैं, अला मिन के माना में है कि लोगों से जब लेते हैं तो यस्तौफून पूरा पूरा लेते हैं, अल-कैल यानी कि पूरा पूरा नाप कर लेते हैं। व इज़ा कालूहुम आई कालू लहुम औ वज़नूहुम आई वज़नू लहुम युखसिरून, और जब उनसे जो है वो जब उनको नाप कर या तोल कर देते हैं, कालूहुम आई कालू लहुम यानी उनके लिए कैल करते हैं, उनके लिए नापते हैं, औ वज़नूहुम या उनको वजन करके देते हैं, तोल कर देते हैं, आई वज़नू लहुम युखसिरून तो कम देते हैं, यनकुसून अल-कैल अविल वज़न यानी कि कैल में और वज़न में कमी कर देते हैं। अला इस्तिफ़हाम तौबीख़िन यज़ुन्नु यतयक़्क़नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम। अला क्या उन्हें, इस्तिफ़हाम तौबीख़िन, ये अला जो है इसके मुतालिक मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि ये इस्तिफ़हाम तौबीख के लिए है, ये जो इस्तिफ़हाम है ये तौबीख के लिए है। यज़ुन्नु या तयक़्क़नु, ये ज़ुन्नु यकीन के माना में है, यकीन नहीं है। उलाइका अन्नहुम मबऊसून, कि उन्हें जो है वो जिंदा करके उठाया जाएगा, लियौमिन अज़ीम एक ऐसे दिन में जो कि अजीम दिन है, आई फीही यानी कि उस दिन के अंदर उनको जो है वो जिंदा करके उठाया जाएगा। वहुवा यौमुल क़ियामती, और वो क़यामत का दिन होगा। यानी उनको आखिरत का खौफ नहीं है, जो लोग नाप तोल में कमी करते हैं और अपने हुकूक जो है वो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं करते, उन्हें आखिरत का खौफ नहीं है
کہ جو کہ ایک عظیم دن ہے اور ایک بڑا دن ہے یا سخت دن ہے جس میں ان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور ان سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، سورۃ المطففین کے نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ نمبر 2، کس قوم میں ناپ تول میں کمی کا رواج پایا جاتا تھا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔